آج کل جو ٹائم جا رہا ہے اس میں ہر کوئی جو ہے وہ پاکستان سے باہر جانا چاہ رہا ہے, چاہے وہ کوئی ینگسٹر ہے یا چاہے وہ اپنی مڈ ایج میں ہے. سو ہر کوئی اسی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے کہ اسے جو ہے نا وہ کسی نہ کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری کا ویزا جو ہے وہ مل جائے. تو آپ مجھے بتائیں گی کہ اگر کسی کو فرانس جانا ہے تو اس کے لیے سمپل اور فاسٹ ٹریک پروسیس آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ سو سمپل اور فاسٹ ٹریک پروسیس تو فرینچ ٹیک ویزا ہے, جس کو فرانس ٹیلنٹ پاسپورٹ بھی کہتے ہیں. اوکے. یہ ایک ایسا ویزا ہے جو کہ آپ کو انیبل کرتا ہے ٹو گو ٹو فرانس اور وہاں پہ کام کرنے کے لیے, وہاں پہ رہنے کے لیے ایک نان ای یو پروفیشنل ہونا پڑے گا آپ کو, یعنی کہ نان ای یو انڈیویجول ہونا پڑے گا. دیٹ مینس ای یو کا پارٹ آپ نہیں ہو سکتے, کسی اور کنٹری سے آپ بلانگ کرتے ہو, فار انسٹنس پاکستان. لائک آپ یورپین یونین کا پارٹ نہیں ہو سکتے, آپ ای یو کا پارٹ نہیں ہو سکتے, یا پاکستانی. ہاں جی, آپ پاکستانی ہو سکتے ہیں, انڈین ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ وہاں پہ جا کے اس کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہے. سمپل پروسیس ہے, 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں. کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے, ضروری نہیں کہ اس کا نام فرینچ ٹیک ہے تو فرینچ صرف ٹیکنیکل لوگ ہی کر سکتے ہیں. کوئی بھی بزنس اس کو انوویٹیو بنایا جا سکتا ہے, اس کے اندر ٹیک کا ایلیمنٹ ڈالا جا سکتا ہے. اوکے. اور اس چیز میں ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اچھا, فرینچ ٹیک ویزا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس ٹیک ریلیٹڈ کوئی کوالیفیکیشن ہو, گریجویشن آپ نے کسی انجینئرنگ میں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ وغیرہ میں کیا ہو, کوئی بھی اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر ہو تو ہیلپ کرتی ضرور ہے, لیکن اگر نہیں بھی ہوتی تو دیکھیں آج کل ایوری تھنگ از ٹیکنیکل. ہر چیز جو ہے وہ ٹیک سائڈ پہ جا رہی ہے. بالکل. وتھ اے آئی جو آ گیا ہے اور اتنی ساری چیزیں اور ٹیکنیکل ایلیمنٹس انکلوڈ ہوتے ہیں ہر بزنس کے اندر. میرے حساب سے ہر بزنس جو ہے وہ اس کے اندر ٹیک کا ایلیمنٹ ڈالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشنز ہیں یا آپ کی جو بھی ڈگری ہے یا ایکسپیرئنس ہے وہ ٹیک میں ہی ہو. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں, کوئی بھی اسٹارٹ اپ کر رہے ہیں, تو اس کو آپ تھوڑا سا انوویٹیو بنا سکتے ہیں, اس کو تھوڑا سا آن لائن شفٹ کر سکتے ہیں, ڈیجیٹلی کر سکتے ہیں, تو آپ جو ہے وہ یہ ویزے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, ایلیجبلٹی آپ کی بن سکتی ہے. اس کے فائدے آپ کو کیا لگتے ہیں کہ کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے, ایک تو سب سے جو بڑا بینیفٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ بہت سمپل ہے اور بہت کوئک ہے. فرانس کا یہ ہے کہ یہ پرٹیکولر ویزا جو ہے یہ 3 سے 4 مہینے کے اندر آپ کا پروسیس ہو جاتا ہے, سب کچھ انکلوڈیڈ, انکلوڈنگ دا فائل سبمیشن, انکلوڈنگ آپ کا وہاں پہ وزٹ, وہاں پہ اپنے آپ کو ایک دفعہ شو کرنا کہ جی میں فرانس کیا, اور پھر کمنگ بیک اینڈ دین گوئنگ اگین. یہ ساری چیزیں آپ کی جو ہے ایک ہی انہیں 3-4 مہینے میں پوری ہو جاتی ہیں. اور ڈاکیومنٹ ریکوائرمنٹس بہت زیادہ نہیں ہیں. اوکے. کیونکہ ای یو کا پارٹ ہے فرانس, تو ایک آپ کو ریزیڈنٹ پرمٹ ایک ایسی جگہ کا مل رہا ہے جہاں پہ آپ پوری 29 شنجن کنٹریز جس کے تھرو آپ گھوم سکتے ہیں. اوکے. سو بینیفٹس تو اس کے بہت ہیں اور ایزی بھی بہت ہے. اچھا, تھوڑی سی ایلیجبلٹی کی بات کر لیتے ہیں کہ ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے, ایج کیا ہونی چاہیے یا پھر آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے, اور کس طرح کے ڈاکیومنٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا گائڈ کیجیے گا. تو جو بیسکلی جہاں تک ایلیجبلٹی کی بات ہے, آپ کو ایٹ لیسٹ 21 کا ہونا چاہیے, بیکاز آبویسلی آپ نے اپنی پڑھائی ختم کام آپ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. آپ کے بچوں کی ایج 18 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. 18 اور نیچے کے بچے آپ کے ایلیجبل ہوں گے, آپ کی ایپلیکیشن کا پارٹ بن اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایلیجبلٹی میں آپ کی فیملی میں آپ کے اسپاؤس, آپ کے بچے انڈر 18 آتے ہیں, آپ کے پاس ایٹ لیسٹ ہائی سیکنڈری کی کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے. اگر زیادہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہے. ہاؤیور آپ کو ایٹ لیسٹ ایکسپیرئنس 5 ایئرس کی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا بیک گراؤنڈ بالکل کلین ہونا چاہیے. آپ کے پاس آپ کے ایجوکیشن کے سارے ڈاکیومنٹس ہونے چاہیے, چاہے جہاں تک بھی آپ نے کی ہوئی ایجوکیشن, ڈزنٹ میٹر کہ آپ نے میٹرک کیا ہے یا ایف اے کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے, ایٹ لیسٹ آپ کے پاس وہ ساری چیزیں اویلیبل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے سول ڈاکیومنٹس آپ کے پاس پورے ہونے چاہیے, آئی ڈی کارڈ, پاسپورٹ, میرج سرٹیفکیٹ, بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس, سو آن سو فورتھ, یہ جو ساری چیزیں ہیں. سو بینک بیلنس آپ کا انف سفیشینٹ ہونا چاہیے, ڈپینڈنگ آن آپ کی جو اسپیسیفک سچویشن ہے, کہ آپ خود جا رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, اس کے حساب سے کرائٹیریا ہوتے ہیں کہ کس کو کتنا, کس انسان کے لیے, کس انڈیویجول کے لیے
کتنے پیسے آپ کے پاس آپ کے بینک میں ہونے موجود چاہیے. ہیں. ٹھیک ہے. تو بیسک ریکوائرمنٹس تو یہی ہیں. ٹائم کی جہاں تک بات ہے, ٹائم آئی تھنک اگر آپ کے ایز اے کلائنٹ آپ کے پاس سارے ڈاکیومنٹس موجود ہوں تو ہم 1 ہفتے کے اندر یا چلیں 10 دن کے اندر اس کو ہم سبمٹ کرا سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں. کیا یہ ویزا جو ہے وہ اس میں سبلنگس کے لیے بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے یا پیرنٹس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جسٹ فار یور امیجیٹ family which is your wife and your children. ٹھیک ہے. اچھا, تو اوور آل اگر ہم اس پروگرام کی بات کریں جو کہ فرینچ ٹیک ویزا ہے, تو کیا کاسٹ اس کی آتی ہے فار اے سنگل انڈیویجول؟ اگر سنگل اپلیکنٹ ہے تو بٹوین 35 and 40 ڈپینڈنگ آن کیا کیس اسپیسیفکیشن. 30 to 45 یوروز. ٹھیک ہے. اگر فیملی ہو تو پھر اراؤنڈ 40 to 45,000 یوروز کے بیچ میں اس کی کاسٹ آتی ہے. اور بینک اسٹیٹمنٹ کی جیسے کہ آپ نے بات کی کہ وہ کلیئر ہونی چاہیے ہر چیز, تو اراؤنڈ کتنی بینک اسٹیٹمنٹ شو ہونی چاہیے؟ اگر آپ صرف مین اپلیکنٹ ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں ایز اے سنگلی اپلائی کر رہے ہیں تو بٹوین 22,000 یوروز ٹو 25,000 یوروز ان کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. اگر وہ فیملی کے ساتھ ہے, لیٹس سے فیملی آف 4 کو ہم ایز اے اسٹینڈرڈ لیتے ہیں, تو یہ پاسبلٹی ہے کہ 40,000 to 45,000 یوروز ایٹ لیسٹ پڑے ہوں تو ایک اچھی بات ہے. مطلب آپ کی ایلیجبلٹی میں آپ کو فائدہ ہوگا آپ کی کیس کے اندر. اچھا, یہ بتائیے گا کہ چیلنجز جو ہیں وہ پاکستانی نیشنلز اگر وہ اپلائی کرنے جا رہے ہیں فرینچ ٹیک ویزا کے لیے, کیا مشکلیں ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہرڈلز ہو سکتی ہیں, کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں؟ مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی اسپیسیفک چیلنجز نہیں ہے پاکستانیوں کے لیے. پاکستان میں آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے جو جس کے لیے ہم ہیلپ کراتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اپوائنٹمنٹ بہت ٹائم نہیں لگاتی, لیکن یہ ہے کہ آپ کے 10-12 دن اس کے اندر ہو سکتا ہے اوپر نیچے تھوڑے لگ جائیں. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے بتائیے گا کہ کوئی ایسی اسپیسیفک انڈسٹری یا کوئی ایسے اسپیسیفک سیکٹرز کے لوگ ہیں جنہیں پرائیورٹائز کیا جاتا ہے کہ اگر وہ فرینچ ٹیک ویزا کے لیے اپلائی کریں تو ان کا جو ہے وہ ویزا پروسیس اینڈ ایوری تھنگ وہ بہت جلدی اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. آپ کوئی بھی بزنس کو انوویٹیو بنا کے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں اور وہ ایکسیپٹیڈ ہوگا. اگر کسی کے پاس فرینچ ٹیک ویزا ہے تو یہ ویزا جو ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے ملتا ہے؟ کیا ڈیوریشن ہے اس کی؟ 4 ایئرس کے لیے, 5 ایئرس کے لیے؟ 4 ایئرس کے لیے ملتا ہے, رینیویبل فار another 4 ایئرس. ٹھیک ہے. اس کو مطلب رینیو کروایا جا سکتا ہے آفٹر 4 ایئرس. جی. اچھا, اگر کسی کے پاس فرینچ ٹیک ویزا ہے تو اور وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے فرانس کی, تو کوئی چانسز ہیں کہ وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ان کو وہاں پہ رہنا پڑے گا. اپنے آپ کو ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نیچرلائز کرنا پڑے گا, بی پارٹ آف دا اکانومی, انٹیگریشن کرنی پڑے گی. ایک 183 days ایوری ایئر آپ کو وہاں پہ رہنا پڑے گا. 183 days بنتے ہیں 6 months. تو یہ ایک ایپلیکنٹ کی انڈیویجول سرکمسٹانسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے ان کا یہاں پہ پاکستان میں کوئی بزنس ہو, ایک اچھا بزنس چل رہا ہو اور وہ نہ وہاں پہ جانا چاہ رہے ہوں فار مور دین اے فیو ڈیز ایوری ایئر, تو ہو سکتا ہے تو اس سچویشن میں لوگ تھوڑے افی ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ وہاں پہ چھوڑو ریزیڈنسی تو ہے ہی, سٹیزن شپ کی اکثر لوگوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن جن کو پرواہ ہوتی ہے وہ جا کے پھر رہتے بھی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اور کتنے ٹائم میں مل جاتی ہے سٹیزن شپ ویسے؟ اٹ ٹیکس اباؤٹ 8 years or so. اوکے. 8 years پلس آپ کو لگ جاتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اچھا, بہت سارے لوگوں کا یہ سوال بھی ہوتا ہوگا آپ لوگوں سے بھی کہ اگر وہ فرینچ ٹیک ویزا پر جا رہے ہیں فرانس, تو وہاں جا کر وہ ورک ویزا بھی جو ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں وہاں جا کے کسی اور سیکٹر میں؟ سو اس میں ایک کیچ ہے, جو مین ایپلیکنٹ ہے وہ وہاں پہ جا کے کام صرف وہی کر سکتے ہیں جو کہ ان کا بزنس ہے. اوکے. جو وہ اس کے بیسس کے اوپر وہ وہاں پہ گئے. ٹھیک ہے. وہ جاب نہیں کر سکتے. اچھا, یہ بتائیے گا کوئی اپلائی کرنا چاہ رہا ہے فرینچ ٹیک ویزا کے لیے, کیا پروسیس ہے, وہ کیسے اپلائی کر سکتا ہے, اور آپ کی جو کمپنی ہے, آپ لوگ ہیں, وہ کیسے ساری ہیلپ کرتے ہیں ان کی, اور جو پروسیس جو آلریڈی آسان پروسیس ہے اسے مزید آسان کیسے بناتا ہے؟ سو میں ریپرزینٹ کرتی ہوں پولو آئی ایم اے کو, جو کہ ایک RCBI فرم ہے, یعنی ریزیڈنسی اینڈ سٹیزن شپ انویسٹمنٹ فرم, بیسڈ ان دبئی ان UAE. ہم ایکچولی ان کو سب کچھ کر کے دیتے ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو کانٹیکٹ اس. ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم ان کو گائڈ کریں گے, ان کو پہلے پری کوالیفائی کریں گے.
پتہ لگائیں گے کہ جب تک ہم ان کو پری کوالیفائی نہیں کرتے ہم ان سے کچھ چارج نہیں کریں گے. ہمارے لائرز ایک سی وی کے تھرو ایک ریزیومے ہم مانگتے ہیں ان سے. اس ریزیومے کے تھرو وہ سارا کچھ دیکھتے ہیں کہ ویدر یہ ایلیجیبل ہیں کہ نہیں ہیں. جب وہ ایلیجیبلٹی ہمیں مل جاتی ہے اس کے بعد ہم ان کا پروسیس شروع کرتے ہیں. پہلی چیز ہوتی ہے ان سے ایک لسٹ آف ڈاکومنٹس ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے جو کہ بہت چھوٹی سی ہے. لائک آئی سیڈ اس کے اندر اتنی لمبی چوڑی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. وہ ہم ان سے لیتے ہیں, ہم ان کی فائل کریٹ کرتے ہیں, ان کا بزنس پلان بناتے ہیں. بزنس پلان منسٹری آف اکانومی سے اپروو ہوتا ہے. جب وہ اپروو ہو جاتا ہے اس کی بیسس پہ ان کا ایک ویزا ڈی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ویزا ڈی اپلائی کرنے کے بعد جب وہ ان کو مل جاتا ہے تو پھر یہ ان کی سبمیشن ہوتی ہے.